کیا فرماتے سنیے، جو جمعہ کے دن غسل جنابت جیسا غسل کرے، اب یا تو غسل جنابت کرے یا جیسا کرے اس جیسا غسل کرے، ٹھیک، پھر پہلی سات میں مسجد میں آ جائے، ایک دم اول وقت میں مسجد میں آ جائے، تو جیسے اس نے ایک اونٹ کی قربانی اللہ کی راہ میں دی ہے، اور جو دوسری سات میں آئے گا گویا اس نے ایک جو ہے بیل کی قربانی بہرحال اس کے اندر دی، ٹھیک ہے، اور جو تیسری گھڑی میں آئے گا تو جیسے اس نے ایک سینگوں والے مینڈے کی قربانی پیش کی، اور جو چوتھی سات میں آئے گا گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو پانچویں سات میں آئے گا جیسے اس نے ایک انڈے کی قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب امام نکل پڑے، ٹھیک، تو فرشتے حاضر ہو کر ذکر کی سماعت کرتے ہیں۔ جب امام نکل پڑے مطلب آ کر ممبر پہ کھڑے ہو جائے تو پھر فرشتے آ کر اس کی بات کو سننے لگتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جب تم نماز کو آتے ہو تو فرشتے مسجد پہ بیٹھ کر رجسٹر میں اندراج کرتے رہتے کون کون آیا، لیکن جیسے ہی خطیب نے خطبہ شروع کیا وہ لکھنا کہ رجسٹر بند کر کے جا کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں کب؟ جب خطیب بولنا شروع کر دیتا ہے، اور رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود رہو، خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود رہو جمعے کے دن، تاکہ رجسٹر کلوز ہونے سے پہلے نام لکھ دیا جائے، اندراج ہو جائے۔ سمجھ رہے آپ کتنا اہم ہے؟ دنیا کی کوئی لسٹ لگتی ہے ایگزام کی، کتنا تڑپ تڑپ کے اپنا نام ڈھونڈتے ہیں اس میں، یہ رجسٹر میں ہمارا نام ہو کہ ایوری جمعہ ایوری فرائیڈے فرشتے ہمارا نام لکھتے ہو۔ کب ہوگا وہ؟ خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد پہنچنا۔ جو پہلے صف میں پہنچے تو واہ واہ واہ، جو دوسری پھر کیا لینا، آگے حدیث میں اس کی فضائل، اونٹ کی قربانی، بیل کی قربانی، مینڈے کی قربانی، مرغی کی قربانی، انڈے کی، وہ تو آ گیا، لیکن ابھی رجسٹر بند نہیں ہوا، ابھی خطیب آنے سے پہلے تک صفیں بھرتی رہتی ہے، مسجد پہلے بھرنا چاہیے۔ یہ کتنی افسوس صد افسوس بات ہے امت مسلمہ کے لیے، اتنا افضل دن دیا گیا اور اس دن بھی آخر میں ہم لیٹ جانا پسند کرتے ہیں، خطبہ شروع ہونے کے بعد جانا پسند کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا تو عادت یہ ہے کہ وہ یہ الفاظ سنتے جب خطیب بولتا ہے، الگ الگ خطبوں کے الگ الگ خطیبوں کے الگ انداز ہوتے خاتمے کے، وہ خاتمے کا الفاظ سنتے رہے، امام صاحب یہ پڑھ رہے کیا، ان اللہ ملائکتہ ختم ہو رہا، بھاگو، یہ ٹائم آ گیا اپنے آپ مسجد میں گھسنے کا، ٹھیک، یا پھر کئی جگہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بھاگو، ختم ہو رہا خطبہ، اب اپنا نمبر آنے کا ٹائم ہے، مطلب رجسٹر بند ہو کے پتہ نہ کتنا ٹائم ہوا، خطیب اٹھ رہا ہے مطلب نماز کے لیے۔ حدیث میں ہے کہ وہ جب اٹھ کے ممبر پہ آ رہا ہے تو فرشتے آ کے سننا شروع کر دیتے اس کی واعظ اور نصیحت کو، اور مسلمان بول رہا ہے فرشتوں تم ہی سن لو، تم کو ضرورت ہے اس کی، ہم کو کہاں ضرورت ہے، جن کے لیے ہے وہ نہیں سن رہے، اور آخر میں دوڑتے ہوئے آ رہے رس بیٹھ گئے، ہاں آ گئے، بالکل مل گیا جمعے کا ثواب۔ خطیب کے ممبر چڑھنے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا انشاءاللہ، کوشش کرنا اول پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، پانچویں صف، چلو نہیں بھی ہوا تو خطیب کے ممبر سے بیٹھنے سے پہلے جانا انشاءاللہ، تاکہ کم از کم رجسٹر میں نام اندراج ہو جائے، رجسٹرڈ ہو جائے ہمارا نام، ورنہ فرشتے کے رجسٹر بند کر کے خطبہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث میں بھی آ گیا کہ فرشتے پھر امام کے کھڑے آنے سے پہلے، نکلنے سے پہلے، مطلب ممبر پہ کھڑے ہونے سے پہلے، پھر جب کھڑے ہو جاتا ہے تو اس کی بات کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جمعے کے دن حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھو، جمعے کے دن حاضر ہو کر کہاں بیٹھو؟ امام کے قریب بیٹھو۔ اب ہمارا کیا معاملہ ہے؟ جمعے کے دن آگے سمجھو غلطی جلدی، ارے اتنی جلدی آ گیا آج میں، سب سے آخر میں مسجد کے کونے میں ٹیکا لے کے بیٹھنے کا اپنے ایک دم آخر، اور کوئی آگے جاؤ، آپ آگے جاؤ، آگے، اور وہ پیچھے بیٹھنے والا سب کو آگے کرتا ہوں کیونکہ وہ ایسا سمجھتا میرا میدان ہے، پورا جمعہ خطبہ ڈسٹرب کر رہا ہے، سب پیچھے بیٹھا ہے۔ اب غور سے سنی حدیث، بہت اہم حدیث ہے، بہت اہم۔ جمعے میں حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھو، سنو آگے، غور سے سنو، جمعے کی فضیلت صرف جان لو اس حدیث، بیٹھو۔ آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، آپ نے فرمایا آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، حتیٰ کہ اگر جنت میں بھی داخل ہوگا تو پیچھے ہی اللہ رکھیں گا، اس کو آگے نہیں لے جائیں گے۔ جمعہ میں پیچھے رہنے والا جنت میں پیچھے رہیں گے۔ آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، ابھی پہلی صف میں آ رہا، پھر تھوڑا جاندہ 2-3 صف بھی چلتا، پھر جاندہ 10ویں صف میں گئے چلتا، پھر جاندہ امام صاحب خطبہ شروع ہونے کے بعد بھی گئے چلتا، پھر ختم ہوتے وقت بھی گئے تو چلتا، پھر ایک رکعت چھوٹی بھی تو چلتا، اپنے کو آخر میں جانا ہے یا جلدی جا کے بھی آخر میں بیٹھنا ہے۔ آدمی جمعہ میں پیچھے ہٹتا رہتا ہے، پیچھے ہٹتا رہتا ہے، پیچھے ہٹتا رہتا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جنت میں بھی گیا تو پیچھے ہی رہیں گا، اللہ آگے نہیں بھیجے گا۔ اور آپ سب کو پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے، جنت کے اندر آگے والے حصے میں بڑے بڑے لوگ رہنے والے ہیں، ہر سٹی کے پرائم اسپاٹ سے بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، سٹی سینٹر سے مالدار قسم کے لوگ رہتے ہیں، تو جنت کے بیچ والے حصے میں، اور اس میں بھی سب سے بیچ اور سب سے اونچے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد دیگر انبیاء، اس کے بعد ان کے اصحاب، ان کے بعد ان کو محبت کرنے والا، حدیث میں نا جو جس سے دنیا محبت کر رہا ہے اس کے ساتھ رہیں گا، پھر اس کے بعد اللہ کے جو ہے صدیقین،
ہاں، اس کے بعد شہداء، صالحین، پھر اللہ کے نیک بندے، اولیاء جن کو کہتے ہیں، پھر ان سے کم نیک، ان سے کم نیک، ان سے کم نیک، ان سے کم، تو لاسٹ میں سب سے آخر میں جمعہ میں پیچھے رہنا جنت میں پیچھے رہنے کا سبب ہے۔ اچھا، یہ باتیں دونوں کے لیے ہو رہی ہے، مرد اور عورتوں کی۔ اب جمعہ بولے تو عورتیں بول رہی کیا آج ٹاپک لے لیا، ہمارا تو کوئی حصہ ہی نہیں۔ یہ آپ کے لیے بھی ہے میری ماں بہنوں، جمعہ تمہارے لیے بھی ہے، اور تمہارے لیے بھی جمعہ اتنی ہی اہمیت کو لے کر آتا ہے جتنی مردوں کے لیے لے کر آتا ہے۔ کتنی افسوس و صد افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ کی عورتیں جمعہ ہی نہیں پڑھتی، کہاں سے پڑھیں گی، جمعہ کو جاتی نہیں۔ حالانکہ یہ بات بھی میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، حالانکہ جمعہ کی نماز ان کے لیے اگر وہ نہ بھی پڑھے تو گناہ گار نہیں ہوتی، یاد رکھیے یہ بات طے ہے، کیونکہ حدیث میں جمعہ 5 لوگوں کے لیے معاف ہے، میں مان رہا ہوں اس چیز کو۔ عورت کے لیے معاف ہے، غلام کے لیے معاف ہے، بیمار کے لیے معاف ہے، مسافر کے لیے معاف ہے، اور بچوں کے لیے، نابالغ بچوں کے لیے معاف ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے۔ لیکن جمعہ کا خطبہ اور واعظ و نصیحت کی جگہ کہاں ہے تمہارے پاس حاصل کرنے؟ تو کم از کم یہ تو حاصل کر لو، کہاں ہے اور موقع بتاؤ؟ عیدین میں نہیں جاتی ہو، جمعہ میں نہیں جاتی ہو، فضائل بھی ہے، دیکھو جو جائیں گا تو فضائل پائیں گا، جو نہیں جائیں گا تو مستثنا عورتیں، مردوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کو تو جانا ہی ہے۔ ہاں، بیمار مرد ہو، مسافر مرد ہو تو اس کے لیے بھی جمعہ معاف ہے، عورت ہے معاف ہے، لیکن گئے تو فضائل بھی تو ہے۔ دنیا کے اندر اگر ایک چیز پہ خریداری پر چھوٹا سا 10 روپے کا آفر آ جائے تو شوہر کی مت مار دیتی عورتیں، دیکھو میں نے 1000 روپے کا کپڑا لے، 1000 روپے کا کپڑا کہے کو لایا تم نے بیگم 1000 روپے کا؟ ارے اس پہ 10 روپے کی سڑی ہوئی بالٹی فری تھی نا بیگم، لیکن 1000 روپے تو گئے نا میرے 990 روپے 10 روپے کی بکیٹ کے لیے۔ نہیں، آفرز لبھاتے ہیں، یہ شریعت کے آفرز نہیں لبھاتے ہم کو، کیا فضیلت ہے۔ اگر میرے علاقے میں ایسی مسجد ہے جہاں جمعہ ہوتی تو میں جاؤں، اس فضیلت کو۔ مسجد کے انتظامیہ، جو لوگ انتظامیہ میں ہیں ان سے گزارش کروں گا اللہ کے لیے مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لیے کھول دو، اس سے پہلے کہ وہ کھلا لے کھول دو۔ زمانہ بہت بدل چکا ہے، اب منمانی مردوں نے جو کر لی نا اپنی سوچ کے اعتبار سے تمہاری نہیں چلنے والی۔ اگر تم شریعت کے جو دیے ہوئے حقوق نہیں دو گے، یہ اپنے حقوق چھین کر لیں گی، پھر ان کی کون مدد کر کے تمہارا نقصان کرے گا؟ اس سے پہلے یہ حالات آئے، دے دو جو ان کا حق ہے ان کو۔ مسجد کا چندہ مانگتے تو عورتوں سے نہیں لیتے کیا؟ نہیں تمہارا نہیں لیتے، تم کو آنے بھی نہیں دیتے، لاؤ بڑی بھی لاؤ، کیا دیتے؟ خالہ لاؤ، تمہارے تو زیورات بھی دے دو، تم حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول عورتیں لاؤ تمہارا، لیکن میں آ سکتی کہ نہیں، تم آ نہیں سکتے اندر، تم سے فتنہ ہوتا، چلو نکلو ہیں۔ اور اگر تم سے فتنہ نہیں ہوتا تو ہم سے تم کو فتنہ ہوگا، تم آؤ مت لیکن مسجد کے اندر، کیونکہ پورے چور اچکے نکمے ڈاکو گنڈے موالی مسجد کے باہر بیٹھے تو فتنہ ہو جاتا، عورتوں کو چھیڑیں گے، فلاں کریں گے۔ اور سارے شریف لوگ بازاروں میں رہتے، سارے شریف لوگ مالز میں ہوتے، سارے شریف لوگ تھیٹرز میں رہتے ماشاءاللہ، اور سارے موالیاں ادھر بیٹھے رہتے، اس لیے چھیڑ چھاڑ کا مسئلہ ہو سکتا ہے مسجد میں۔ کالج میں کوئی مسئلہ نہیں، عورت کے جانے سے فتنہ نہیں ہوتا، بازار میں جانے سے فتنہ نہیں ہوتا، مالز میں جانے سے فتنہ نہیں ہوتا، اکیلے بڑے بڑے سفر کرنے سے فتنہ نہیں ہوتا، یہاں سے گلف جاری اکیلی تو فتنہ نہیں ہوتا، یہاں سے US جاری اکیلی، چونکہ شادی ہو گئی میں وہاں بیوی کو بلایا تو فتنہ نہیں ہوتا، مسجد گئی تو بہت بڑا فتنہ ہوتا۔ اس سے پہلے کہ اپنا حق چھین کر لے لے، ان کو ان کا حق دے دو، دروازے کھول دو مسجد کے لیے، ان کا حق ہے اس میں آنا۔ تم نے سارے دروازے کھول دیے ان کے لیے مسجد کا چھوڑ کر۔ اگر تم کہتے ہو فتنہ ہے، بہت فتنہ ہے زمین پر پھیلا ہوا جس کے نتیجے مسجد آنا بھی فتنہ ہے، تو ایسے فتنے کے دور میں تو پھر کالج جانا بھی فتنہ ہے، اسکول جانا بھی فتنہ ہے، بازار جانا بھی فتنہ ہے، مال جانا بھی فتنہ ہے، سب جگہ جانا فتنہ ہے۔ پھر عورت گھر سے ہی نہ نکلے، سب جگہ تو چھوڑ دیا، جہاں جا سکتی دروازہ بند کر دیا۔ یہ بھی ہمارا اس تہذیب میں رہنے کا اثر ہے، اس تہذیب میں اپنے عبادت گاہوں میں عورتوں کو نہیں آنے دیا جاتا ہے، نتیجہ مسلمانوں نے وہ لے لیا، ساری دنیا میں کھلی ہے ان کے لیے مسجدیں صرف چھوڑ کے۔ بہرحال چلو، ایکسیپشنل ہے، گھر کی نماز ان کی افضل ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن جو ایجوکیشن، واعظ اور نصیحت جو ان کو چھوٹ جا رہی ہے نا جمعہ سے چھوٹنے سے، اور جو اجتماعیت کی جو طاقت ہوتی ہے وہ چھوٹ جا رہی ہے۔ بہرحال چلو، عورتوں کو پکڑ نہیں ہے، اس پہ گرفت نہیں ہے، بات واضح کر رہا ہوں، نہیں تو بہت ساری عورتیں دل میں پریشان ہو جائیں گے، ہم کہاں پڑے نہیں ہیں انتظام تو نہیں، آپ کے لیے ایکسیپشن، لیکن اگر انتظام ہے تو ضرور جائیے۔ انتظامیہ سے کہوں گا مسجد کے اپنے دروازوں کو کھولے، مسجد کے ان کے لیے الگ انتظام کرے، عورتوں کے لیے جیسا کرنا چاہیے۔ اچھا، بہت سے لوگوں کی چیز سمجھتی بھی نہیں، جب آپ بولتے ہیں نا ایسا عورتوں کے لیے مسجد دروازے کھول دو، تو بہت سے لوگ اتنے کم عقل، اللہ رحم کرے، اتنا کم علم ہے ان کو دین کا، بولتے کیا باتیں کر رہے مولانا تم، کیا بے شرمی کی باتیں، اب ایک ہی دروازے عورت بھی آئیں گے، ایک ہی دروازے بچ جائیں گے، ایک ہی طہارت خانے وہ بھی جائیں گے، ایک ہی طہارت خانے میں بھی جاؤں گا، ایک ہی وضو خانے وہ بیٹھیں گے، ایک ہی وضو خانے میں بیٹھوں گا، ساتھ نماز پڑھیں گا، استغفر اللہ، کیسی باتیں کرے۔ تو بیوقوف انسان، تجھے معلوم ہی نہیں عورتوں کو مسجد میں آنا بولے تو کیا انتظام رہتا؟ ان کا آنے کا راستہ الگ مسجد نبوی میں تھا، ان کے آنے کا راستہ الگ، ان کے وضو خانہ الگ، ان کے طہارت خانے الگ، اور اگر ایک ہی مسجد ہے تو وہ پیچھے نماز پڑھیں گی مردوں سے، اور الگ مسجد ہے تو بازو پڑھیں گی وہ نماز۔ تو تجھے معلوم ہی نہیں۔ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں عورتیں مسجد میں آئیں گی مطلب کیسا، انہوں رکعت باندھ رہے تو بازو ادھر کی بیوی کھڑی یا کوئی دوسری عورت کھڑی ہو سکتی ہے آگے۔ ارے اتنی چھوٹی اور ہلکی سوچ، دینی علم کی اتنی خطرناک کمی، سبحان اللہ۔
پورا انتظام الگ ہوتا ہے میرے بھائی، پورا انتظام، سمجھو اس بات کو۔ بہرحال چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو جمعہ میں پیچھے مت رہو، ورنہ جنت میں پیچھے رہوں گے اگر گئے تو، ٹھیک؟ تو لہٰذا خوب تیار ہو کر، جو حق ہے جمعے کا، نہا دھو کر آپ آئیں۔ اس کے بعد خطیب سے قریب بیٹھے، خوب غور سے اس کی بات سنیں جو وہ کہتا ہے، واعظ و نصیحت، اور اپنے گناہوں پہ کفت کریے کہ جو آپ سے ہوئے ہیں، اور جو خطیب کہہ رہا ہے ان نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ انشاءاللہ میں یہ کروں۔ جن باتوں سے وہ روکتا ہے ان باتوں سے روکنے کا عزم کرے اپنے دل میں کہ اللہ اٹھ کے جاؤں گا جمعے سے تو انشاءاللہ ان باتوں سے روک لوں گا اپنے آپ۔ اس طرح سے جمعے کا فائدہ اٹھائے اور اپنے آپ کو باقی ہفتہ ان کاموں میں مشغول رکھے جو خطیب نے کہا کہ یہ کرنا ہے۔ یہ ہفتہ اپن کم سے کم ایک ہفتہ تو اپڈیٹ کریں گے نا، جو باتیں سن کے آئے، تاکہ لائف کا پارٹ بن جائے یہ باتیں۔ یہ سب آپ کو اور مجھے جو ہے کرنا یاد رکھے۔ تو جو شخص خالص نیت کے ساتھ اس طرح سے اگر جمعہ کو ادا کرنے لگے نا، انشاءاللہ عزیز اس کی زندگی میں برکتیں بھر جائیں گی اور جمعہ کی صحیح فضیلت اٹھانے والا بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں مسجد جانا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو احسن انداز میں وضو کرے اور جمعے کے لیے آئے، پھر خاموشی اور دھیان سے سنے، مطلب جو خطیب کہہ رہا ہے، تو اس جمعے تک اور مزید 3 دن تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس جمعے تک مطلب آنے والے جمعے تک اور مزید 3 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جو ایک شخص جمعہ کے لیے آتا ہے، غور سے امام سے، خطیب سے قریب بیٹھتا ہے، غور سے اس کے خطبے کو سنتا ہے، اور اس کے بعد جو احسن انداز سے مطلب جو بتایا گیا اس طریقے کے مطابق آتا ہے، تیار ہو کر خوشبو لگا کے جو بتایا گیا، اور اس کے بعد وہ اچھا وضو کرتا ہے، جمعے کے لیے آتا ہے، خاموش بیٹھتا ہے، آواز نہیں کرتا ہے، دھیان سے سنتا ہے جو خطیب کہہ رہا ہے، تو اس کو اگلے جمعے تک کے اور اس کے بعد کے اور 3 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس جمعے سے اگلے جمعہ اور 3 دن اضافے زائد گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے۔ کسی وجہ سے آپ سفر میں تو جمعہ نہیں ہو پائی تو کم از کم اس ہفتے کے 3 دن کے صغائر تو معاف ہیں، اس لیے کہ کبیرہ گناہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، جتنے بھی فضائل ہے صغیرہ گناہ کے یاد رکھیں، ٹھیک؟ اب اس جمعہ کی نماز کو خراب کرنے والی چیزیں کیا، وہ بھی رکھ دوں آپ کو؟ حالانکہ جمعے کی نماز، اس کے فضائل اور اس کے مسائل پہ بات نہیں ہو رہی تھی، ہم تو صرف جمعے کی فضائل لے رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے دعا آخری پہر میں جو اثر کے بعد ہے، اس کے بعد سورۃ الکہف اور نماز، چونکہ ایک عظیم اس کی فضیلت ہے، اس لیے یہ بھی ہم مختصر رکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اب اس کو نماز کو برباد کرنے والی چیزیں کیا ہیں وہ دیکھ لیں تاکہ ہم اس سے انشاءاللہ بچیں۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے، جو چیز اس نماز کو برباد کر دی تھی، وہ ابن ماجہ کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم نے تکلیف دی ہے اور دیر سے آئے ہو۔ ایک صحابی آ رہے تھے، اور جب آ رہے تھے تو جمعہ کو ان کو فضیلت پانا تھی آگے کی صفوں کی، آئے تو لیٹ تھے، کیا کرنے لگے؟ پھر اس کو کاندھے سے ہٹا، اس کے گردن پر جا، اس کے کاندھے کو ہٹا، اس کے گردن پر جا، سمجھ رہا؟ جانے لگے گردنوں کے اوپر سے، جس کو بولتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بیٹھ جاؤ، آپ خطبہ دیتے ہیں، بیٹھ جاؤ، تم نے تکلیف دی ہے، تم دیر سے آئے ہو۔ تو پہلے آنے والا پہلے بیٹھے، بعد کا آنے والا لوگوں کے گردنوں کو پھلانگ کے نہ جائے، چونکہ تکلیف دی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کسی عبادت میں تکلیف ہو دوسرے کو، عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا پہلا کام تکلیف نہیں دینا کسی کو بھی، یاد رکھے جمعہ کے اندر کہ پھلانگتے ہوئے لانگتے ہوئے لیٹ آ کے بھی وہ کرے۔ لیکن میں یہ کہوں گا جو آگے کے لوگ ہیں، چونکہ میں نے ایسی بھی مسجد دیکھی ہے، پہلی صف پوری فل، دوسری صف آدھی، تیسری صف میں 2 4، 5ویں صف میں کوئی نہیں، ایک ایک دو دو، اور آخری کی صفیں فل پوری، کہ پیچھے آنے والا سمجھتا مسجد فل ہے اور جب اندر دیکھتا آگے پورا خالی ہے۔ تو اب یہ تو مجبوراً جا رہا ہے، صف فل کرنے۔ یہ گناہگار انشاءاللہ نہیں ہوں گا، چونکہ گناہگار وہ ہے جو بعد میں آ کے پیچھے بیٹھے ہوئے، لیکن مسجد فل ہو چکی ہے، لیکن آپ کو پہلی صف کا ثواب لینا اونٹ والا، تو آپ سب کی گردنوں کے اوپر سے جائے، غلط پسندیدہ نہیں۔ وہ جو خالی چھوڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تو گناہگار ہے پیچھے بیٹھ کر، آپ آگے جا سکتے ہیں وہاں، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے مسجد فل ہوگی، باہر دھوپ ہو سکتی ہے، چپلیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے، یاد رکھیں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یاد رکھیں، لیکن عام اعتبار سے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جمعہ کا ثواب ضائع ہو جائے گا، چونکہ آپ مومن کو ایذا دے رہے ہیں جمعہ کے لیے جا کر، ٹھیک ہے؟ احتیاط کریں۔ دوسرا، بلند آواز میں تلاوت قرآن اور ذکر نہیں کرنا چاہیے جمعے کے دن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت دیکھا، صحابہ قرات کر رہے تھے اور آوازیں تھوڑی بلند ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز میں تلاوت نہ کرو، کیونکہ جمعہ ہے، اب سب ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز میں کریں گے تو بہت زیادہ شور ہو جائیں گا مسجد میں، اور جمعے کے خلاف ہے کہ اس میں شور کیا جائے، سمجھا؟ تو آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کے سامنے بلند آوازوں میں تلاوت نہ کرو، تو یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ تیسرا کام، اس سے بھی بدترین صورتحال جو ہے جس سے جمعہ کی نماز کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، سب سے بدترین صورت کیا معلوم؟ خطبے میں باتیں کرنا، اور ہو رہا ہے یہ خطبہ چالو ہے اور کیسا کیا چل رہا، کب آئے، ٹھیک تو ہے نا، بچے بیوی وغیرہ بعد میں کہاں ٹائم ملیں گے، بات کر لو ابھی۔ اب دوسرا آدمی پریشان ہو کے کیا کرے، خطبہ چل رہا ہے یار، یا تو پھر دونوں بیوقوف، اتنے عظیم ثواب کو ضائع کرے بات کر کے۔ جمعہ میں آپ آواز نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، کس حد تک سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ جس نے کنکریوں کو چھوا تو اس نے لغو حرکت کی۔ جمعہ کے دن خاموش تو بیٹھے، خالی کنکریوں کو چھو رہا، وہ ریت وغیرہ رہتی نا،
اب آج کے زمانے میں ریت وغیرہ نہیں رہتی تو کیا کھیلتے ہم؟ وہ کاڑیوں سے اس کی چٹائی کی، یا پھر پلاسٹک کے ریشے، تاگے، ہاں، یا پھر بہت کوالٹی میٹس، تو کیا ہے اچھی قسم کی بنی ہوئی قالینوں کے پھسڑے نکالتے بیٹھے ہوئے، ہاں، کوریدتے ہیں اس کو، اس کے تاگوں کو صحیح کر رہے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے، اس زمانے میں کیا تھا، مسجد نبوی کھلی تھی تو اس میں کنکر ہوا کرتے تھے، ریت تھی، تو آپ نے فرمایا جس نے کنکروں کو چھوا اس نے لغو کیا۔ بات کرنا دور کی بات، چھونا بھی نہیں کسی چیز کی نماز کیا تھا۔ بخاری کی روایت نے فرما رکھا، سنیے، اگر تو نے اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جا، ٹھیک، خاموش ہو جاؤ، اور امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو تو تو نے بھی لغو کیا۔ بات کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی بات کر رہا ہے اور تو نے اس کو یہ کہا خاموش ہو جا تو تو نے بھی لغو کیا۔ تو بات کرنے والوں خاموش بھی نہیں کر سکتے، اب کیوں؟ اس میں بھی حکمت ہے۔ ایک آدمی بات کر رہا ہے جمعے کے دن، تو ایک آدمی بات کر رہا ہے نا، ایک آدمی کا ڈسٹربنس، اب یہ خیر خواہ لوگ سمجھتا نہیں کہ چپ بیٹھ رہے، پوری مسجد سمجھتا نہیں کہ تم کو آیا تھے، تمہارے ابا اتنے دیندار بتا، ارے کیا یہ؟ تو جو بات کر رہا اس کو خاموش بٹھانے 10 لوگ اور بات کریں گے۔ حکمت یہ ہے کہ بات کرنے والے کو بھی کوئی خاموش نہ کرے، تاکہ ایک ہی آدمی کا شور ہے، دوسرا آواز ہی نہ ہو۔ سمجھے آپ بات کو؟ حکمت کیا ہے؟ دیکھو، ایک آدمی بات کر رہا تو ایک آدمی ڈسٹرب کر رہا، اب اس کو روکنے کے لیے 10 آدمی بولتے اور ہوتا ہے وہاں پر، وہ چکر ہی نہیں، بولو مت۔ جس نے اس کو بھی روکا اس نے لغو کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی کسی سے بات کر رہا اور وہ جواب نہیں دے رہا کیونکہ جمعہ ہے، تو خود بند ہو جائیں گا تھوڑی دیر۔ اب یہ اس کو بولیں گے خاموش بیٹھو، تو ان کو دونوں کو روکنے کے لیے ایک بولیں گے ارے تم خاموش بیٹھو رہے، تیسرا سمجھیں کیا، ارے کیا کر رہے وہاں، تو آواز بڑھ جا رہی ہے۔ تو پہلے آدمی کو کچھ نہ بولے، کیونکہ جو اس کو روکیں گا وہ بھی لغو کر۔ تو جمعہ کے دن تو بات کرنے والے کو روکنے کو منہ نہیں کھولنا، تو شرم کرو اے لوگوں جو جمعہ میں بھی بات کرتے ہو خطبے کے دوران، شرم کرو، اتنا عظیم دن ضائع کر رہے اور اتنی عظیم عبادت کو ضائع کر۔ آئیے آگے سنیے، جس نے خطبے کے دوران اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جا تو اس نے لغو حرکت کی، اور جس نے لغو حرکت کی اس کا جمعہ نہیں۔ جس نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جا اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں۔ اتنی بڑی بات ہے نا، بہت بڑی عبادت ہے یہ جمعہ کی نماز، اس کا فائدہ اٹھائیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جمعہ کے دن کبیرہ گناہوں کو جو ہے ہم اپنی معافی مانگے اللہ سے، اور ترک کرے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ایک اچھا موقع ہے ہمارے لیے کرنے کا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جمعہ کا چھوڑنا، مطلب جمعہ کی نماز کا چھوڑنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ مطلب دیکھیے، آپ نماز ہم نے دیکھی، جمعہ اہمیت کیا چیز ضائع کرتی، کنکروں سے کھیلنا، بات کرنا، ٹھیک ہے، روکنا وغیرہ ہو گیا۔ اب جمعہ کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھیے، بہت خطرناک جرم ہے، اللہ رحم کرے، اور کئی لوگ اس جرم کے اندر آج شامل ہیں۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں کئی لوگ؟ آپ بول سکتے کیا فیصلہ، راستے بند ہو جا رہے جمعہ کے دن، تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں جمعہ بھی سارے مسلمان نہیں پڑھتے۔ دلیل میری یہ ہے کہ جمعہ تو چند مسجدوں میں ہوتی، سب مسجدوں میں نہیں ہوتی نا، ہے نا۔ آپ کے محلے میں اگر 10 مسجدیں تو جمعہ 3 میں ہوتی ہوں گی۔ رمضان کے اندر 10 مسجدیں ہوتی، 10 کی 10 نہیں پڑتی، جمعہ میں تو 3 ہی اس میں ہو رہی، سمجھ رہے آپ؟ تو گویا اگر پورے لوگ جمعہ پڑھتے محلے کے تو 10 مسجدیں پورا نہیں چاہیے تھی، چونکہ رمضان کے ابتدائی چند دنوں تک تو وہ 10 مسجدیں پوری نہیں پڑتی۔ مغرب میں حال دیکھیے، فجر میں حال دیکھیے، ابلتی مسجدیں، تو اس کا مطلب جمعہ بھی سب نہیں پڑھ رہے ہیں، چونکہ جمعہ تو 3-4 مسجدوں میں ہوتی، سر جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، اور کتنا خطرناک جرم وہ کر رہا ہے۔ سنیے غور سے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر وہ غافل ہو جائیں گے۔ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے، چونکہ اگر یہ جمعہ چھوڑنے سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گا، ٹھیک ہے، اور مہر لگا دیں گا، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں پھر وہ جو ہے غافل ہو جائیں گے۔ کس سے غافل ہو جائیں گے؟ وہ دین اور اسلام سے غافل ہو جائیں گے۔ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ مسلمانوں۔ اور یہ روایت سنو، مستدرک حاکم اور مسند احمد کی روایت ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے بلا ضرورت 3 مرتبہ جمعہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ وداؤٹ اینی کاز، وداؤٹ اینی جینوئن ریزن، جس نے 3 جمعہ کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگاتا ہے۔ سنیں، جس نے بلا ضرورت 3 مرتبہ جمعہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ہاں، مسافر سے جمعہ چھوڑ گئی کوئی مسئلہ نہیں، بیمار سے جمعہ چھوڑ گئی کوئی مسئلہ نہیں، عورتوں سے چھوٹ رہی کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ مستثنا ہے۔ غلام چونکہ آقا کے ماتحت ہوتا ہے لہٰذا وہ بھی مستثنا ہے، بچے چونکہ بالغ نہیں تو مستثنا، لیکن اس کے علاوہ کوئی آدمی بلا ضرورت جمعہ کو چھوڑے اس کی پکڑ ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس کو غافل کر دیں گا، اس کے دل پر مہر لگا دیں گا۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، چونکہ ایک بہت بڑا عمل ہے جمعہ، اس لیے اس کے چھوڑنے کی سزا بھی یاد رکھیے بہت بڑی ہے۔ اور جمعہ کی کیا فضیلت میں آپ کو بتاؤں، اتنا افضل عمل ہے کہ تجارت جو حلال عمل ہے وہ بھی چھوڑ دینا پڑتا ہے اگر جمعہ کی اذان ہو جائے۔ جمعہ کی اذان ہو جائے تو تجارت جیسا حلال عمل بھی چھوڑ کر آپ کو جمعہ کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 میں فرمایا رکھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ فرماتا کہتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جمعہ کی نماز پڑھنا ہے، خرید و فروخت بند کرنا ہے، تو ایک حلال چیز کو بند کرنا ہے جمعہ کے لیے، تجارت حلال ہے، اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ اذان ہوگی جانا پڑے گا، کیونکہ خطیب کی چڑھنے سے پہلے اور اذان کے بعد فوراً خطیب چڑھ جاتا ہے، تو اذان سے پہلے موجود رہنا ہوگا، یا کم از کم اذان لیٹ ہوتی تو اس سے پہلے جائیے، پھر اذان ہوگی پھر خطیب چڑھیں گا، یا اذان ہو رہی ہے تو بھاگیے تاکہ خطیب کے چڑھنے سے پہلے ممبر پہ یا اس کے بعد سے پہلے آپ کم از کم پہنچ جا، چونکہ فرشتے رجسٹر بند کر کے سننے لگ جائیں گے، ٹھیک۔ اسی طرح جمعہ کے دن ایک عمل اور کرنا ہے، اس کی فضیلت میں شامل ہے، بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے جمعہ کے دن، بکثرت، بہت زیادہ، انٹینسٹی بڑھانا ہے، عموماً تو ہم بھیجتے ہی ہیں، انٹینسٹی بہت ہائی کر دینا، کس دن؟ جمعہ کے دن ہائی کر دینا، ٹھیک ہے، بکثرت درود، ٹھیک۔ اور اس کے تعلق سے جو روایت ہے وہ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جمعے کے دن تمہارا بہترین دنوں میں سے، جمعے کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہٰذا اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ دوسری ایک حدیث میں تفصیلی الفاظ ہیں کہ ایسے اللہ نے مقرب فرشتے رکھے ہیں، جب مجھ پر درود بھیجا تو اس کو جمع کر لیتے ہیں اور وہ مجھ پر پیش کرتے ہیں، غائب کی بات ہے، کچھ علماء لکھتے ہیں غائب میں پیش ہوتا ہے اور کچھ لکھتے ہیں روز قیامت وہ پیش کر دیں گے، یہ فزیکل پریزنس میں پیش ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ چلیے آگے بڑھتے ہیں، تو مجھ پر پیش کیا جاتا تو خوب کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجیں۔ امام بحقی نے ایک روایت میں یہ الفاظ نقل کیے، وہ یہ ہے جمعرات اور جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو، جمعرات سے مراد جمعے کی رات سے لے کر جمعہ خاتمے تک مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو، مطلب جیسی تھرسڈے کی مغرب ہوتی ہے، جمعرات جس کو ہم بولتے ہیں اس کی مغرب ہوتی ہے، کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کثرت سے درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کو خاص طور سے بھیجنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور اس کی حکمت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، یہ جو ہے زاد المعاد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے سردار ہیں اور جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے اس دن درود بھیجنے کی جو خوبی ہے وہ کسی اور دن میں نہیں، انسانیت کے سردار پر دنوں کے سردار میں درود بھیجنا جو خصوص اس دن ہے وہ کسی اور دن میں نہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں اس میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ امت نے دنیا و آخرت میں جو بھی بھلائیاں پائی ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے پائی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کر دیں اور انہیں جو سب سے بڑی عزت حاصل ہوگی وہ جمعہ کے روز ہوں گی، اس دن وہ انہیں جنت میں ان کے گھر میں اور ان کے محلات کے طرف بھیجے گا، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ ان کے لیے مزید جزا کا دن ہوگا اور یہ ان کے لیے دنیا کی عید کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ ان کے تمام درخواستوں اور ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور کسی سائل کو رد نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو ان ساری باتوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی توسط سے جو ہے حاصل ہوا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی تھوڑی سی ادائیگی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس دن اور اس کی رات آپ پر بکثرت درود بھیجیں، ٹھیک ہے۔ جمعہ کا دن سردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار، جمعہ کے دن ہم جنت میں داخل ہوں گے جو سب سے بڑی ہمارے لیے کامیابی ہے، یہ تمام کا راستہ جنت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم کو ملا، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے درود بھیجا۔ یہ اس کا ایک چھوٹا سا میں نے جو میں نے پڑھا آپ کو، بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے، تو کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن درود بھیجنا چاہیے۔ سب سے افضل درود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جا سکتا ہے وہ کون سا ہے؟ درود ابراہیمی، وہ درود جو آپ اور میں کس میں پڑھتے ہیں؟ نماز میں۔ تو آپ دوسرے درود اگر آپ کو علم ہو نہ ہو تو چھوڑ دیں، یہ سب سے اچھا درود ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ کثرت سے یہ درود پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں، اور جب آپ پڑھتے ہیں تو خود بخود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے، یا فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو ایسے درودوں کو لے کر نبی کے پاس پہنچا دیتے ہیں یا دیں گے، یاد رکھیں جو بھی ہے، چونکہ غائب کا معاملہ کیسے ہوتا ہے واللہ عالم، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ہمیں کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اہم نکات تھے جو میں نے مناسب سمجھے آپ کے سامنے جمعہ کے تعلق سے رکھوں، تاکہ اس کی فضیلت، اس کی قدر، اس کی منزلت، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں،
ہمارے جو ہے انسانوں میں مسلمانوں میں جاگیں اور اس دن کو صرف ہم چھٹی ملتی ہے تو انجوائے نہ کریں، بلکہ اس دن کو جب کہ ہم کو چھٹی اگر مل رہی ہے تو ڈبل فائدہ اٹھائیں اس دن کا، وہ اس اعتبار سے فائدہ اٹھائیں کہ اس دن ہم خوب زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں، وہ سارے اعمال کریں جو کتاب و سنت نے بتایا ہے۔ یاد رکھیں جمعہ کی نماز کا خاص اہتمام کریں، کبھی نہ اس کو چھوڑے، کثرت سے درود بھیجیں، سورۃ الکہف پہ تلاوت کریں، یاد رکھیے۔ اسی طرح اس کے اندر ایک گھڑی ہے، اس گھڑی کو پانی کوشش کریں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ اس کے علاوہ بھی آپ پورے جمعہ میں دعا مانگ سکتے ہیں، پورے جمعہ میں استغفار ہو، تو عام باتیں کبھی بھی کر سکتے ہیں، جمعہ چونکہ افضل ہے تو بہرحال اس میں کر سکتے ہیں، تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تاکہ انشاءاللہ عزیز اس جمعے کا صحیح فائدہ اٹھا سکے۔ عورتوں سے بھی گزارش کروں گا اگر انتظام ہو تو ضرور مسجد جائے تاکہ جمعے کی نماز میں حاضر ہو، تاکہ دین کا علم سیکھے، اجتماعیت سے جڑے، تاکہ ایک شعور امت کے اعتبار سے ہم میں جاگے، ورنہ امت کا شعور نہیں، ہر کوئی انڈیویجول لائف گزار رہا ہے، عورتوں میں خاص طور سے، تو امت کا ایک شعور جاگے۔ اور انتظامیہ سے کہوں گا عورتوں کے لیے بھی نظم کرے، چونکہ نماز جمعہ کے اندر سب سے افضل اعمال میں سے ایک سب سے عظیم عمل ہے۔ تو نماز جمعہ ہوا، سورۃ الکہف ہوا، دعا کی شکل میں ہوا، نبی پہ درود ہوا، اور کیا کرنا ہے جمعہ کی نماز میں اور کیا نہیں کرنا ہے وہ باتیں بھی دیکھی تاکہ جمعے کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی جو فضیلت ہے، جو ساعت ہے، جو گھڑیاں، جو مہینے، جو دن، جس کو تو نے فضیلت کچھ راتوں کو اور کچھ دن کو دیے، ان دن اور راتوں کی فضیلت اور ان گھڑیوں کی فائدہ اٹھانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ راتوں کی شکل میں، چاہے شب قدر کا معاملہ ہو، یا دن کی شکل میں، چاہے وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کا معاملہ ہو، یا اسی طرح جو ہے ہفتے کے اندر دنوں کے اعتبار سے جمعے کا معاملہ ہو، یا مہینوں کے اعتبار سے رمضان کا معاملہ ہو۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان دن، رات اور مہینوں اور جو ہے ساعت اور گھڑیوں کا جو ہم فائدہ اٹھا سکے یا اللہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ دعا کرے کثرت سے کہ اللہ ہمیں ان دنوں، ان گھڑیوں کے فائدے کے ساتھ ساتھ اس چیز کی توفیق دے کہ ہم گناہ کبیرہ سے ہم بچتے رہے، کیونکہ گناہ کبیرہ سے بچنا بھی بے انتہا بہرحال ضروری ہے، ورنہ پھر وہ اعمال جو صغائر کو مٹاتے ہیں وہ تو کریں گے، لیکن کبائر ہونے کی وجہ سے پھر یاد رکھیے صغیرہ بھی مٹتے نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم اس سے بچتے رہیں۔ تو جمعہ کے دن کو غنیمت جانتے ہوئے اس کا ہم صحیح فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سے آخر میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جمعے کی فضیلت سمجھتے ہوئے اس کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم تمام کو جو ہے ایسی تمام چیزوں کی اللہ توفیق دے فائدہ اٹھانے کی جس کو تو نے خاص فضیلت بہرحال بخشی ہے، چاہے دنوں، چاہے راتوں کے اعتبار سے، مہینے ہو یا گھڑیوں کے اعتبار سے ہو۔ ہم تمام کو جو ہے جمعے کی فضیلت اور عظمت سمجھ کے اس کا فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال بچوں کو بھی اس کی اہمیت سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب و سنت کا سمجھنا اور عمل کرنا ہم پہ آسان کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ لکھ کر بھیج دیں، خواتین کے لیے اوپر چٹس ہوتی ہے، وہ چٹس پر اپنا سوال لکھ کر بھیج دیں۔ مرد حضرات اپنے سوال کے لیے ہاتھ اٹھائیں، آپ تک مائک لایا جائے گا تو اپنا سوال آپ مائک میں رکھیں، مرد حضرات، اور خواتین اپنا سوال اوپر سے لکھ کر بھیج دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کسی نے سوال کیا ہمارے گھر کے قریب مسجد ہے اور امام کی آواز ہمارے گھر میں آتی ہے، کیا ہم اس آواز کو سن کر گھر میں ہماری نماز ادا کر سکتے ہیں؟ کسی نے شاید جمعہ کے تعلق سے عام بات کر رہے ہوں کہ مسجد قریب ہے تو وہ امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں تو آواز پوری کلیئر آتی ہے تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں کہوں گا ایسا آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کا وہ گھر ہے، مسجد نہیں، سمجھے آپ؟ ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ اگر کسی جگہ کو مسجد میں انکلوڈ کیا جاتا ہے اور وہ آپ کا گھر بھی ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ آپ کا گھر ہے، وہ مسجد نہیں ہے، تو لہٰذا امام کے صرف آواز آنے کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ ایریا مسجد نہیں کہلاتا۔ مسجد حرم میں یا مسجد نبی کے اطراف جو مالس وغیرہ ہیں انہوں نے یہ سسٹم کر رکھا ہے، وہ ایک جگہ کو ڈیڈیکیٹڈ کرتے ہیں مسجد کے لیے اور وہ حرم سے جڑا ہوتا ہے پورا سسٹم، پتہ ہے نا آپ کو، مطلب وہی مائک سسٹم جو حرم کا وہ اس کا ایک اسپیکر یہاں ہوتا ہے، آپ پورا سن سکتے ہیں، تو یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کا گھر مسجد نہیں، وہ ڈیڈیکیٹڈ مسجدیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی وہاں علماء کہتے ہیں کہ آپ آگے پڑھیے، لوگ اپنے اپنے مقامات پہ وہیں پڑھ رہے ہیں، درست نہیں، جب آگے فل ہے تو یہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو مسجد چونکہ آپ کا گھر مسجد نہیں ہے تو لہٰذا وہاں آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو مسجد میں ہی جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ گھر میں اس طرح صرف آواز آنے پر آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ السلام علیکم۔ خطبے میں امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیتا ہے تو ہمیں بھی صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چاہیے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نام لے خطیب خطبے میں تو کیا ہم درود بھیجیں؟ دیکھیے اگر خطیب خطبے میں نام لے رہا ہے تو خطیب درود بھیجے، یہ اس کے لیے ضروری ہے، ہم لوگوں کا بولنا نہیں ضروری، اس لیے کہ ہم سب بولیں گے تو پھر مسجد میں آواز شروع ہو جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی شخص نام لے تو اس پر واجب ہے کہ آپ پہ درود بھیجا جائے۔
اگر ہم سن رہے ہیں تو ہم دل میں درود بھیجیں. ہم اگر زور سے درود بھیجیں گے تو مسجد جمعہ کے دن ڈسٹرب ہوں گی یاد. تو لہٰذا آپ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جمعے میں بھی آ رہا ہے تو آپ دل میں درود بھیج دیں جمعہ کے اندر, ٹھیک ہے, دل میں درود بھیج دیں. باقی ٹائم تو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں, دل میں بھیجیں, چونکہ آپ زور سے پڑھیں گے تو مسجد ڈسٹرب ہوں گی اور جمعے کے دن مسجد میں آواز ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے ادب کے خلاف ہے. تو لہٰذا آپ وہاں دل میں بھیج دیں, یا پھر خطیب نام لے رہا ہے وہ پڑھے, چونکہ نام ہمارے سامنے لیا جا رہا ہے تو دل میں درود بھیجنا انشاءاللہ یہ کفایت کر جائیں گا. اس کا الفاظ ادا کیجیے ورنہ پوری مسجد ڈسٹرب ہوں. کسی نے سوال کیا, واٹ اباؤٹ اے وومن ہو کانٹ گو فار جمعہ صلاح ایز شی ہیز ٹو ٹیک کیئر آف ادرس ایٹ ہوم, ایگزامپل اولڈ پیرنٹس, اس میں بچے بھی ایڈ کے چلڈرن. ٹھیک, سوال یہ ہے کہ ایک عورت جمعہ کو نہیں جا سکتی, مطلب نماز کو, چونکہ اس پہ ذمہ داریاں گھر میں بوڑھے ماں باپ ہو سکتے ہیں یا ساس سسر ہو سکتے ہیں, بچے ہو سکتے ہیں, کیا کریں. دیکھیے میں نے اس کی وضاحت کر دی, عورت کے لیے جمعہ مستثنا ہے, ایکسیپشنل ہے, اس کو اس کی پکڑ نہیں ہوگی, اللہ پوچھے گا نہیں, چونکہ 5 لوگوں کے لیے جمعہ نہیں ہے. پڑھے تو افضل ہے, نہ پڑھے تو کچھ نہیں. لیکن میں نے کیوں کہا پڑھو, کیوں کہا مسجد جاؤ, تاکہ مسجد جانے سے کم از کم ہفتے واری عورتیں واضح و نصیحت تو سنیں گی, اجتماعیت میں جڑنے سے کم از کم ایک ان میں جذبہ اور جوش تو آئے گا, اس نیت سے میں نے کہا. تو لہٰذا آپ مجبوراً اگر نہیں جاتے تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے. ہاں اگر سوال کا حصہ یہ کہ اگر ہم جمعہ نہیں جا سکتے, گھر پہ ہے, ذمہ داری کرے, تو کیا کریں. تو دیکھیے جس کو جمعہ نہیں ملی وہ کیا پڑھتا ہے پھر اس دن ظہر, اس کے لیے ظہر ہے. جس کو جمعہ نہیں ملا اس کے لیے ظہر ہے. اور جمعہ کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ خطبہ جمعہ ہو اور پھر نماز ہو اس کے بعد. ٹھیک ہے, تو خطبہ جمعہ نہیں ہوا تو آپ کیا کریں گے, پھر خطبہ جمعہ نہیں ہوتا, آپ نے جمعہ نہیں پڑھی, مسجد نہیں گئے, تو آپ مسافر تھے, آپ بیمار تھے, آپ عورت ہیں یا بچے ہیں, ٹھیک ہے, یا غلام ہیں, تو کیا کریں گے, پھر ظہر پڑھیں گے, یاد رکھیے, اور 4 رکعت ہوں گی ظہر کی. تو میں نے یہ غلط فہمی بھی دیکھی, بہت ساری عورتیں جمعہ کے دن جمعہ کی نیت سے گھر میں جمعہ پڑھتی ہے اور 2 رکعت پڑھتی ہے. نہیں, گھر میں جب آپ ہوں گے اور جمعہ نہیں جائیں گے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ بوڑھے والدین کی وجہ سے نہیں جا سکتے, تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ پہ کوئی پکڑ کوئی گرفت نہیں. لیکن آپ جب گھر میں نماز پڑھیں گے تو اس دن آپ کی جمعہ نہیں ہوتی ہے, جمعہ نہیں ظہر پڑھی جائیں گے. تو آپ ظہر پڑھیے, ظہر کی نیت سے کھڑے اور ظہر پڑھیے, اور ظہر کی موقعہ, ظہر کی سنتیں اور ظہر کی ساری چیزیں ہوں گی, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ عورت ہیں, عورت ہونے چونکہ چیٹ پر سوال آیا تو میں عورت ہے سمجھ رہا ہوں, تو لہٰذا آپ کے لیے جمعہ مستثنا ہے. آپ نہ بھی جاتے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں, لیکن جانے کی کوشش کریں جب بھی موقع ملے, تاکہ علم میں اضافہ اور اجتماعیت میں جڑنے سے جو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں, مسجد جانے سے جو بہت سارا نالج ہوتا ہے, دوسروں کو دیکھ کر جو بہت ساری اصلاح ہوتی ہے, انشاءاللہ وہ فائدہ آپ کو انشاءاللہ ملے. کسی نے ایک سوال کیا, جینٹس نماز میں ہیٹ کیسے رکھے, ہیٹ سے مراد میں سمجھتا ہوں ٹوپی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, اور کہا جمعہ کی نماز چھوٹ جائے تو کب پڑھیں, اسکول جاتے ہیں اس لیے چھوٹ جاتی ہے. 2 سوال ہیں. تو جینٹس دیکھیے مسجد میں ہیٹ پہنتے ہیں, کیپ پہنتے ہیں, تو اب کیسی پہنے میں نہیں بتا سکتا, بس سر پہ پہنے, کیونکہ الگ الگ کیپ کی ٹائپس ہوتی ہے, الگ الگ قسمیں ہوتی ہے, اور الگ الگ فارمز اور شیپس ہوتے ہیں, کلرز ہوتے ہیں, تو میں نہیں بتا پاؤں گا. بس سر ڈھانکے کوئی چیز, تو یہ کیپ پہننا ہوگی. رہا ان کا دوسرا سوال کہ جمعہ کی نماز اگر چھوٹ جاتی ہے اسکول وغیرہ کی وجہ سے تو کیا کرے. تو جس کی جمعہ چھوٹ جاتی ہے اس کے لیے جمعہ نہیں, اس کے لیے کیا ہے, ظہر ہے. اور چونکہ اس کے لیے ظہر ہے تو ظہر کے ابتدائی وقت اور ظہر کے انتہائی وقت کے بیچ میں اس کو ظہر پڑھنا ہے. تو فار ایگزامپل آپ اسکول گئے, اسکول سے نکلے تو 1:30 بجے اسکول چھوٹا ہے, 2 بجے آپ چھوٹے ہیں اور گھر پہ ابھی آ رہے ہیں, چونکہ اسکول کی بات ہوئی ہے, آپ گھر آ رہے ہیں, گھر جب آ جائے تو ظہر کا وقت جب تک رہتا ہے جب تک آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں, تو آپ کے لیے جمعہ نہیں ظہر ہے. ٹھیک ہے, لیکن کرنا یہ چاہیے کہ بچوں وغیرہ کے لیے والدین اسکول وغیرہ میں ایسی گزارشات کرے کہ ایسا تھوڑا سا موقع دیا ان کے بچوں کو, تاکہ وہ جمعہ جا کر آ جائے. ماشاءاللہ بہت سارے مسلم اسکولس آج کل اور نان مسلم اسکولس بھی پروویژن بہرحال دیتے ہیں. بہرحال لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں ہو پا رہی تو ایسا بچہ کیا کرے گا, گھر آ کر ظہر کے وقت کے اندر ظہر پڑھ لے, اس کے لیے جمعہ نہیں ہے, انشاءاللہ وہ ظہر پڑھ سکتے. فیض بھائی, میں نے سنا تھا کہ خطبے کے درمیان کی دعا قبول ہوتی, ایک یہ وہ صحیح ہے کیا؟ دوسرا یہ ہم بچوں کو لے کے جاتے جمعے کا دن, بچے کافی ڈسٹرب بھی کرتے خطبے کے وقت, تو ان کو کیسا, جیسا روکنا کیسا, خاموش بھی رہنا, بولنا نہیں ہے. تو بھائی کا سوال ہے کہ جمعہ کے خطبے کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. اس تعلق سے میرے علم میں کچھ چیز نہیں ہے, لیکن یہ بات میں ضرور بیان کروں گا کہ جمعہ کے خطبے اور عید کے خطبے میں امام دعا کر سکتا ہے اور یہاں اجتماعی دعا کی جا سکتی ہے, جس کا میں نے پچھلے سوال کے جواب میں تفصیلات رکھ دی کہ جب خطیب دعا کرے تو اس کے اندر آپ آمین کہہ سکتے ہیں, لیکن زور سے نہ کہیں چونکہ مسجد ڈسٹرب ہوتی ہے. آپ دل میں آمین کہیں, ہلکے سے آمین آپ بہرحال اس میں کہہ سکتے ہیں. لیکن کیا خطبے کے دوران کی گئی دعا قبول ہوتی ہے؟ واللہ عالم, میرے علم میں اس چیز کے تعلق سے کوئی بات ابھی نہیں ہے. رہا سوال کا ایک حصہ جو بھائی نے سوال کیا وہ یہ ہے کہ بچوں کو مسجد لے جانا جس میں بہت ڈسٹرب کرتے, خاص طور جمعہ میں, کیسا ہے؟ تو میں یہی کہوں گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے مسجد آتے تھے تو طریقہ یہ تھا, بڑے آگے بچے پیچھے اور عورتیں اس کے پیچھے. اب تو عورتوں کا الگ ہی انتظام ہے, تو اب ہوں گے بڑے آگے اور بچے پیچھے, تو آپ بچوں کو پیچھے بٹھائیں, انشاءاللہ جو بھی ڈسٹربنس ہوں گا ان کا آپس میں ایک دوسرے سے ہوں گا.
لیکن بچے سے مراد وہ بچہ جو سمجھدار اگر ہو جائے تو پھر تو آپ اس کو ساتھ صف میں رکھیں، لیکن وہ بچہ جو سمجھدار نہیں تو اس کو آپ پیچھے رکھنا چاہیے، وہ پیچھے رہیں گا، آپ نماز پڑھ کے جا کے اس کو لے لیں۔ یا پھر بہت چھوٹا ہے، نقصان کر سکتا ہے اپنا، تو پھر کوشش یہ کرے گھر چھوڑ کر آئے، اس کو مسجد میں نہ لائے، اس لیے کہ پھر آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے اور دوسرے مصلیان بھی اس سے ڈسٹرب ہوں گے۔ ورنہ اور اگر تھوڑا بڑا ہے تو پیچھے رکھیے، اور بڑا ہے سمجھدار ہے تو اپنے ساتھ صف میں رکھیے انشاءاللہ، جبکہ وہ طہارت جانتا ہے، وضو جانتا ہے، غسل کرتا ہے، تمام چیزیں۔ عمر پھر اس کی 6 سال بھی ہو سکتی ہے، 7 سال بھی ہو سکتی ہے، عمر سے ڈیفائن نہیں کر سکتے، بچے کی سمجھداری پر ہے، تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، اور اگر اتنے میں بھی سمجھدار نہیں تو اس کو پیچھے بھی رکھ سکتے۔ روایتوں میں ایسا ملتا ہے کہ 7 سال 8 سال 9 سال کے صحابہ نے نمازیں پڑھائی اور دوسرے صحابہ نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، تو امام بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ایک اصول ہے عقل داڑ ہونا، چیک کرتے ہیں عقل داڑ ہے کیا تیری، تو صف میں کھڑا ہوں گا، نہیں تو نہیں، یہ بالکل بیکار کی بات ہے۔ یہ تو جانوروں کے لیے چیک کیا جاتا ہے کہ ان کی عمر کتنی ہے، انسان تو ان کے عقل سے اور سمجھداری سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایک آدمی بہت بڑا لیکن پاگل حرکتیں کرتا تو کیا آپ صف میں آگے کھڑے کریں گے؟ آپ بولیں گے پیچھے کھڑے کرو، تو عمر سے نہیں، اس کی سمجھداری پہ ڈیپینڈ۔ تو اگر سمجھدار ہے تو آگے لائیے، لیکن بچوں کو چھوڑنا، مکمل طور سے ترک کر دینا، مسجدوں سے دور کرنے کا سبب مت بنائیے، جیسا آج کل ہو رہا ہے کہ بچوں کو مسجدوں سے دور رکھا جاتا ہے، بچپن میں مارا پیٹا جاتا ہے مسجد میں آ جاؤ، اور بعد میں بڑے ہوتے بولتے مسجد میں آؤ، تو بچپن میں ہکالتے اور بعد میں بلاتے ہو، یہ کون سا اصول ہے؟ تو بچپن سے ان کو رغبت ہو مسجدوں سے، اس کے لیے آپ کوششیں کریں، جمعہ کی شکل میں، عام دنوں میں شکل میں، عام نمازوں کی شکل میں۔ ہاں وہ آواز کریں گے، ہاں وہ کبھی کبھار چلائیں گے، ہاں وہ کبھی کبھار پیشاور پیخانہ بھی کر سکتے ہیں، ہاں وہ کبھی کبھار کچھ غلطیاں بھی کر سکتے ہیں، ان سب کو ہم کو برداشت کرنا ہوگا، تبھی تو وہ مسجدوں سے ان کا رابطہ قائم ہوگا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں، جب میں چھوٹا تھا تو بہت زمانے تک چھوٹے تھے، مسجد جاتے تھے، تو مسجد گئے تو ہم کو یہ طے رہتا تھا کہ پڑھنے والی ادھر سے اور ادھر سے، بس کہاں پڑھتی ہوں بچانا تھا اپنے آپ کو، سمجھے آپ؟ مسجد جا کے بچہ کھڑا ہوا، دیوار کو ہاتھ لگائے، پٹ دیوار کو ہاتھ لگائے، تو اب وہ ٹائم پہ ہمارا کام یہ تھا کہ بچنا کیسا اپنے کو، تو گویا مسجد بچے کا جانا مطلب جنگل کے اندر ایک میمنے کا، مطلب بھیڑ کا چھوٹا بچہ، چھوٹا جب رہتا ہے نا، بکری کا بچہ ہے، میمنا والی چھوٹا، وہ جانا جیسا ہوگا کہ شکاری بھیڑیے بیٹھے ہوئے پورے ہر طرف، ہاؤس میں بیٹھا، پٹ تے کو وضو کیا ضرورت ہے، طہارت خانے میں گیا، گھر سے کر کے آنا، پٹ، اس کو پیشاب نہیں آ سکتا، وہاں ایک پھٹکا پڑا اس کو، زیادہ دیر بیٹھا، چل اٹھ اٹھ، تے کو کیا ضرورت 3 بار دھونے کی، ایک بار دھو، چل نکل، پیر دھونے کی کیا ضرورت ہے، تو گویا اس کو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ صف میں آ کر اول صف میں سب کچھ اہتمام کر کے آیا، حالانکہ شعور والا لڑکا ہے، چل پیچھے جا، مطلب میرا حق پہلے، پیچھے جانا پڑے گا اس کو، وہاں بھی پھٹکا پڑے گا، چٹائی کو کچھ کیا اس پہ الزام، فلاں بیٹا اس پہ الزام، مسجد میں مچھلیاں تھی ہاؤس میں ہاتھ ڈالا، وہاں ایک پھٹکا سکھانا ہے، مطلب ہر جگہ جگہ دھکے دھکے پہ بیچارے کو پھٹکے کھاتے ہوئے جانا ہے۔ اب وہ بدزن ہو کے مسجد سے نکل کے چلا گیا، یہ بہت مارتے مسجد میں، ابا کو ساتھ گیا تو ابا کو چپک کے رہتا، اس لیے کہ دوسرے مارنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اب ابا بھی کب تک رہیں گے، بولیں گے پیچھے جا، پیچھے گیا کہ پھٹکے پڑنے والے، اچھا یہ نہیں ماریں گے تو پڑوس والے بچے وہ بن ایسے لا کے چھوڑے ہوئے ہیں وہ دھورے، تو پورا سسٹم وہ ہو گیا، نتیجتاً ہمارے بچے بدزن ہو کے مسجد میں بھاگ جاتے۔ اب بڑا ہو گیا، مسجد آنا رے بابا، بہت کھا لیا بچپن میں، کافی اتنی سیکنگ بہت ہوئی میری، اب نہیں ہونا، تو بچپن میں بدزن کرتے ہو، بڑے ہو کے بلاتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اور ذات دنیا میں موجود ہے، مسجد نبوی میں آپ امامت کرتے ہیں اور آگے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج میں رکعت لمبی کروں گا، لمبے سورے پڑھوں گا، اور جب آپ نماز کو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھتے ہیں، بچے کی پیچھے سے رونے کی آواز آتی ہے، جیسی رونے کی آواز آتی ہے حضرت ماتا آپ اپنی نماز کو جو نیت کی تھی اس کے مقابلے میں چھوٹی کر دیتے ہیں، جلدی ختم کرتے ہیں، چونکہ آپ کو برداشت نہیں ہوتا ہے کہ ایک بچہ رو رہا ہے، اس کی ماں کا دل تھوڑا ہوتا کھنچتا ہے۔ مسجد نبی میں چھوٹے چھوٹے صحابہ روتے تھے، ان کی آوازیں امام کے کانوں تک جاتی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے پڑھے کبھی نہیں بولا کہ ارے کون لاتا رہے اتنے چھوٹے چھوٹوں کو، آئندہ مت لایا کرو، اور ذلیل کرتا اٹھ کے، نہیں کبھی نہیں کیا۔ ہمارے پاس اگر کوئی بچہ رو تو امام صاحب 2 سے 3 دن برداشت، پھر بولیں گے کون لاتا اس کو، لاؤ پٹے کو لاؤ، وہ والا، وہ رو رہا روز، یہ کس کا پوٹا ہے، یہ آنا نہیں مسجد کے اندر، اب دکھانا میرے کو تو ہوں گا، تمہاری نمازیں تو خراب ہو رہی، ہماری نمازیں بھی خراب ہو رہی، انہیں اللہ نہیں چلا۔ اور وہ بچہ، اس کا باپ بھی بالکل رسوا ہو جاتا بچے کی وجہ سے، اور وہ بولتا بیٹا میں تو چاہتا ہوں تجھے نماز کو لے جانا، امام صاحب پھر اعلان نہ کر دے، مجھے ڈر لگتا ہے، یہ کریں گے، یہ شرارت بھی کریں گے، یہ ہو سکتا ہے ضد بھی کریں گے، یہ روئیں گے بھی، اور ایسا کیا مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سب سے دنیا کے سب سے بڑے امام، ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے، انہوں نے برداشت کیا تو ہمارے امام کون سے ان سے آگے ہیں۔ بچپن میں ہکالتے ہو بدزن کر کے، بڑے ہونے کے بعد لانے کی باتیں کرتے ہو، بچپن سے محبت اور الفت جگہ ان کے دل میں مسجدوں سے کہ وہ رابطہ قائم کرے، مسجدوں میں جانے والے بن جائے، جوان ہو تو مسجدوں میں ان کی زندگیاں گزریں، وہ تب ہوں گا جب بچپن سے مسجدوں میں آتے ہوں گے، ماں کے گود میں آتے ہوں گے، باپ کے گود میں آتے ہوں گے، ماں کو تو آنا بند ہی کر دیا آپ نے تو بس چھوڑ دو ماں کو، چلو باپ کے گود میں آتے ہوں گے، اب باپ کو بند کر دوں گے رسوا کر کے ایسا بول کے تو کیسا ہوگا، صفوں میں بھاگیں گے بھی، کبھی ہوتا ہے۔ ترکی کی مسجدوں میں عموماً وہ لکھتے ہیں کہ اگر پچھلی صفوں سے بچوں کی آواز نہیں آ رہی ہے تو فکر مند ہو جاؤ تمہاری نسلیں کہاں جا رہی ہے، اور اگر ہماری صفوں میں آواز آ جائے پیچھے سے بچے کی
تو بولتے ہیں ابا جان بچے کو کل سے ادھر مت لانا، مت کیجیے ایسا. ہاں بہت زیادہ ضدی اور شرارتی بچے ہو تو ایک الگ بات ہے، بٹ مجھے معلوم ہے بچے کنٹرول میں ہوتے ہیں، مسجد کا احترام کرتے ہیں، بلکہ آتے ٹوپی پہن لیتے ہیں، چھوٹے بھی ہیں تو بڑی ٹوپی ڈال کے بعد ادھر ادھر جاری، لیکن برابر احترام کرتے ہیں مسجد کا. اتنی سمجھ ہوتی ہے یار انسان کے اندر. تو ہونے دو، کرنے دو کبھی تھوڑی شرارت، کرنے دو کبھی کچھ چیز کریں گے، لیکن بعد میں وہ. اور بچوں کے تعلق سے غلط فہمی لوگوں کو یہ ہے کہ بچے بولے تو غلط ہی ہوتا، صحیح نہیں ہو سکتا. ایسا کوئی اصول ہے؟ ایک مرتبہ مجھے اچھے سے یاد ہے، میں چھوٹا تھا، مسجد میں جماعت تھی 5:15 بجے، اور مسجد کی گھڑی میں بنا ہوا تھا 5. یاد ہے نا آپ کو؟ ڈیجیٹل کلاک نہیں تھی، وہ پرانی کاٹے رہتے تھے، ایک چھوٹا کاٹا ایک بڑا کاٹا. اب اتنی سمجھ تو تھی، شعور ہے، 8th 9th میں ہوں تو اتنا شعور تو ہو جاتا آدمی، 12-13 ایئرس کا ہو جاتا ہے. تو 5:15 کر دیا اس کو. 5 تھا تو غلط میسج آ رہا نا، اذان کا ٹائم تو لکھتے نہیں انڈیا میں، صلاۃ نماز کا ٹائم لکھتے ہیں. 5:15 کر دیا. اب ایک صاحب پوچھا کیا کرا، اب یہ ریڈی رہنا پڑتا اپنے کیسے سے آنے والا ہاتھ، کیا کرا، وہ ٹائم 5 تھا 5:15 کر دیا. کیوں کرا؟ مسجد میں نماز سامنے تو کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن غلط تھا نا، وہ بچے ہیں تم، غلط نہیں، پاٹ چلو نکلو. مطلب صحیح کام بھی کیا تو تم نہیں کر سکتے، کیوں تو تم بچے ہو. یہ کون سا اصول ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ رہے یہ کون سا احترام، کون سا اصول ہے، غلط صحیح بول رہا. حالانکہ ایک مرتبہ عباسی خلیفہ کے پاس ایک شخص نمائندگی کرنے اپنی قوم کی، اور عمر میں چھوٹا تھا. تو عباسی خلیفہ نے ایسے ہی کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی عمر رسیدہ آدمی نہیں ہے جس کو تم بھیجو نمائندگی کے لیے؟ تو اس بچے نے اچھا جواب دیا، کہا خلیفہ ہماری اس امت میں کئی ایسے لوگ ہیں جو عمر کے اعتبار سے آپ سے بڑے ہیں، پھر بھی وہ خلیفہ نہیں ہیں. آپ خلیفہ ہیں، آپ کم ہے حالانکہ عمر، تو میرا عمر میں بڑا ہونا ضروری نہیں ہے. میں جس مدعے کو پیش کرنا ہے آپ وہ سنیے، اگر اس میں کچھ ہو تو آپ بتائیے. بات جو کی جا رہی وہ اصل کہنے والا. اب ایک چھوٹا بچہ ہے تو وہاں پر اصول ہے چھوٹا بچہ غلط ہی ہوتا. ایک چھوٹا بچہ آپ کو آگے گڑھا ہے، مت جاؤ، چل رہے تو چھوٹا تھے کیا گڑھا، اب جا کے گر گئے. صحیح بول رہا تھا یار، انہیں گڑھا ہے آگے، صحیح گڑھا تھا. تو بچے کی انفارمیشن غلط ہونا ضروری نہیں، وہ رائٹ بولا آگے گڑھا ہے، مت جاؤ مت جاؤ. نہیں بچہ ہے اس کو کیا سمجھتا، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو بہرحال ان کا احترام کیجیے، ان کو سنیے، بلکہ ان کو مقام دیجیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور باقی دیگر صحابہ کھیل رہے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے جو ہے عمر ابن خطاب جیسے ہی وہاں سے گزرے تو بچے پھٹافٹ بھاگنے لگے. کبھی خلیفہ تھا تمہارا، بھاگنے لگے. عبداللہ بن زبیر چھوٹے تھے کافی، جب ان کی والدہ نے ہجرت کی، یہ ہجرت کے وقت خبا میں پیدا ہوئے تھے، تو مطلب 11 سال عمر ہوں گی، ہارڈلی 13 سال 12 سال کھیل رہے تھے. سب بچے بھاگ گئے. عمر ابن خطاب سب بھاگ گئے. عمر ابن خطاب رکیا کر اور کہا عبداللہ تم نہیں بھاگے؟ سب بھاگ گئے بچے. تو کہا امیر المومنین میں نے کوئی ایسا غلط کام کیا نہیں جو ڈر کے مجھے آپ سے بھاگنے کی ضرورت ہے، پہلا. دوسرا، راستہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ میں کھڑا رہوں تو آپ نہیں جا سکتے جو میں یہاں سے ہٹوں، اس لیے میں نہیں بھاگا. عمر ابن خطاب خوش ہوئے اور چلے گئے. صحیح جواب ہے نا. ایک، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا جو آپ سے بھاگوں. سیکنڈ، راستہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ آپ کو جگہ دینے کے لیے مجھے ہٹنا پڑے، میں نہیں ہٹا، اس لیے آپ نے احترام کیا نا. یہ کہا کہ عمر سے زبان لڑا تھا، لے دو. ہمارے پاس تو یہ ہوتا بھائی، صحیح بولو یا غلط بولو، بولا ہی کیسا. حالانکہ احترام میں نہیں ہے. اگر کسی بڑے کے سامنے منہ ہی نہیں کھولنا احترام ہوتا تو یہ صحابہ کبھی منہ نہیں کھولتے عمر ابن خطاب جیسی شخصیت کے سامنے. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے دنیا کے اندر تو کون ہے؟ ابوبکر صدیق. اور اس کے بعد کون ہے؟ عمر ابن خطاب. منہ نہیں کھولتے تھے. نہیں اب آپ عمر جو بول رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیوں تم کھڑے تھے؟ نہیں میں آپ کو جواب، آپ بڑے نہیں. جواب دیا کہ امیر المومنین میں نے کوئی غلط نہیں کیا، لہٰذا اس لیے میں نہیں بھاگا. دوسرا، راستہ اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ آپ اور میں ایک ساتھ نہ چل سکے، اس لیے مجھے ہٹنے کی ضرورت نہیں تھی. سمپل. انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ کیا زبان دراز ہے کہ تمہاری والدہ کو تمہارے والد کو بولتا، زبیر کو جا کے کہ ایسا پالے گا بچہ، اسما کو بولتا جا کے تمہاری ماں تو فلاں ہے. نہیں، کچھ نہیں. آپ خوش ہنستے ہوئے گئے. احترام کیجیے، ان کو رسپیکٹ کیجیے. تو بہرحال لائیے مسجدوں میں، ان کا خیال کرتے ہوئے. بہت زیادہ چھوٹے تو میں یہ کہوں گا احتیاط کریں، یا پھر بچوں کی صف میں رکھیں، اپنے ساتھ نہ رکھیں تو انشاءاللہ کم، چونکہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو محبت میں زیادہ ڈسٹرب کرتے ہوں. نزدیک ہوئے تو گود میں بیٹھیں گے، پیچھے رہیں گے تو آرام سے بالکل ہاتھ رکھ کے بالکل بیٹھیں گے، ٹوپی پہن کے ایک دم آرام. تو لائیے تاکہ ان کی ایک محبت پیدا ہو، پھر وہ آئے. اور بچے کس کو کہتے وہ بھی سمجھ لے، ورنہ پتہ چلا بڑے ہو گئے، 17-18 سال بھی ہو رہے تو عقلدار نہیں، بچہ ہی والے صف میں بھی مت کھڑا رہے اور فلاں. یہ سب نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ چیزوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. الحمدللہ لوگ آج کل کافی اپ ٹو ڈیٹ ہے. میں نے دیکھا ہوں چھوٹے بچے جو پہلے زمانے میں جن کو صفوں میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی، آج پہلی صفوں میں بھی دکھتے ہیں، چونکہ وہ پہلے آیا جمعہ کو تو پہلے کھڑے رہنا اس کا حق ہے، اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. اور ہوتا تھا ہم لوگ 12, 13, 14 سال کے ہو گئے، صفوں میں پہلے کھڑے ہوتے تھے، بعد میں آنے والے ہم کو پیچھے کرتے تھے، اور ہم چپلوں میں وہ دھوپ میں کھڑے رہتے تھے، اور یہ لوگ آرام سے منڈپ کے اندر اور مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے. چھوٹے ہونے کے ناطے ہم نے جمعہ پڑھنا چھوڑ دی تھی پھر، کیونکہ وہ چپل میں بہت گرم ہوتا تھا. کبھی چپل بھی نہیں رہی تو بولتے تھے چپل. اچھا چپل بھی سمجھ لیجئے، مجھے اچھے سے یاد ہے، چلچلاتی دھوپ گرمی کے دن، مسجد پھر اس کے بعد منڈپ، اس کے بعد خالی حصہ چپل ہے.
وہاں کھڑے کر دیتے بچوں کو، حالانکہ بچے پہلے سے آگے بیٹھے، بچے بولے تو بچے نہیں، بالغ ہے، 12 13 14 سال بالغ ہو جاتا ہے انسان شرعی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے نہیں. انہوں نے پتہ نہیں قانونی اعتبار سے لے لیا شرعی اعتبار چھوڑ کر، عقل دار 18 سال کے بعد آ رہی تو وہ دیکھ رہے. بہرحال پیچھے کھڑے ہو جانا. تو پھر ایک ٹائم یہ آیا کہ ہم مسجد میں نماز وہاں نماز کو جانا چھوڑ دی، کس لیے؟ وہ دھوپ میں کھڑے ہو. اچھا پرابلم یہ ہے کہ دھوپ میں کھڑے ہو تو پیر برداشت نہیں کر رہے دھوپ، چپلیں ہوتی تو چپل کو لیتے تھے پیر کے نیچے، تو کو پیچھے آ کے پھر وہی پٹ چپل میں نماز پڑھ رہا. سمجھے آپ؟ نہ ایسا کھانے دیں گے نہ ایسا کھانے دیں گے، لوگ نہیں کرنے دیں. تو ایسا مت کیجیے بچوں کو. بلکہ الحمدللہ اب میں نے دیکھا ہوں بچے آتے ہیں صفوں میں بیٹھتے ہیں، بلکہ بچوں نے اپنا حق لینا بھی سیکھ لیا کچھ جگہ. کوئی پیچھے ہوتا کیوں ہٹنا کیوں ہٹنا، پہلے پوچھتے بھی نہیں تھے بچے، کیوں ہٹنا پوچھے تو بولتا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک کوئی بات نہیں. سمجھا؟ بہرحال تو ان کو احترام دیجیے انشاءاللہ. آج بچپن میں ان کو احترام آپ دیں گے، کل وہ انشاءاللہ مصلی بنیں گے اس مسجد کی. کسی نے سوال کیا سورہ کہف پورا پڑھنا چاہیے یا سٹارٹنگ کی 10 آیتیں اور لاسٹ کی 10 آیتیں کافی ہوتی ہیں؟ دیکھیے سورہ کہف کو جمعہ کے دن پورا پڑھنا ہے. یہ سٹارٹنگ کی 10 اور اینڈنگ کی 10 میں نے اس کی فضیلت صرف بتائی، وہ ہے کہ دجال سے حفاظت کے لیے یہ آیتیں کافی ہیں، لیکن جمعہ کے لیے پورا پڑھنا ہے. یہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے آپ یہ کر سکتے، لیکن جمعہ کے لیے آپ کو پورا جو ہے سورۃ الکہف پڑھنا ہے، کہ اس کے اندر 10 آگے کی 10 پیچھے کی نہیں، پورا سورۃ الکہف اس کے اندر آپ کو تلاوت کرنا ہے جمعہ کا جہاں تک معاملہ ہے. کسی نے ایک سوال کیا از دیر اینی سگنیفیکینس ریگارڈنگ چیریٹی گیون آن دا ڈے آف جمعہ؟ کیا اس کی کوئی خاص فضیلت ہے کہ جمعہ کے دن صدقات دیے جائیں؟ تو بہرحال جمعہ کے دن دیے جانے والے صدقات کی کوئی خاص فضیلت ہمیں روایتوں میں نہیں ملتی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے جمعہ کا دن ایک افضل دن ہے، تو لہٰذا اس کے اندر جہاں آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہاں آپ صدقات بھی دے سکتے ہیں. لیکن کیا یہ صدقات افضل ہوں گے، اس کے تعلق سے کوئی دلیل چونکہ ہم کو نہیں ملتی تو ہم کہیں گے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. ورنہ صدقے کا عموماً ثواب بہت ہوتا ہے، عام طور سے 1 سے لے کر 700 اور 700 کے ملٹیپل ٹائمز ہوتا ہے جو قرآن کی آیت سے ثابت ہے. بہرحال تو صدقے کا ثواب ویسے ہی عموماً بہت زیادہ ہوتا ہے، 1 سے لے کر 700 ملٹیپل ٹائمز آف 700. تو بہرحال جمعے کے دن صدقے کی خاص فضیلت کے تعلق سے کوئی روایت میں نہیں جانتا ہوں. کسی نے سوال کیا از اٹ گڈ ٹو اسٹارٹ دا بزنس آفٹر پریئر آف جمعہ واٹ اف دا پروفیشن از آف ڈاکٹر؟ کسی نے سوال کیا کہ کیا جمعہ کے دن بزنس یا کوئی چیز جمعہ کے بعد شروع کرنا چاہیے، لیکن اگر ایک ڈاکٹر ہو تو وہ کیا کرے؟ دیکھیے میں نے جو بات آپ کو کہی وہ یہ ہے جمعہ کی اذان ہو جائے تو بزنس بند کرنا ہے نماز ہونے تک. تو یہ نہیں ہے کہ جمعہ صبح سے بند رکھنا ہے جمعہ کے بعد تک. تو آپ جمعہ سے پہلے بالکل کھول سکتے ہیں، ایز اے ڈاکٹر، ایز اے انجینئر، ایز اے آرکیٹیکٹ، ایز اے لائر، سب کچھ کیجئے، بس جمعہ کی اذان ہو جائے. اب چونکہ اذان ملٹیپل ہوتی ہے، گلف وغیرہ میں ایک ہی اذان ہوتی ہے، اب یہاں ملٹیپل ہوتی ہے، تو جس مسجد میں آپ جا رہے ہیں اس مسجد کی اذان جب خطیب چڑھنا ہے اس سے پہلے فری ہو جائیں، سمجھا، اور خطبے سے پہلے پہنچ جائے تو آپ کے لیے انشاءاللہ کافی ہے. تو جمعہ تک بند رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، جمعہ سے پہلے آپ کھول دیجئے، فجر کے بعد آپ کھول دیجئے، جمعہ تک کھلا رکھیے، جمعہ کی اذان ہو جائے بند کر دیجئے، جمعہ کی نماز پڑھ کے کھول لیجئے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا بند رکھنا جمعہ سے پہلے ضروری نہیں ہے، صرف اذان ہونے کے بعد بند رکھنا ہے، نماز ہونے تک آپ کی جس مسجد میں بہرحال آپ پڑھ رہے ہیں، چونکہ آج کل الگ الگ مسجدیں الگ الگ وقتوں میں اذانیں اور نماز ہوتی ہے. تو یہ انشاءاللہ عزیز کافی رہیں گی. جنرل ٹرمز میں کہوں گا 12 ساڑھے 12 بجے بند کر دیجیے، 2:30 بجے کھول لیجیے، 2 بجے کھول لیجیے، کیونکہ عموماً اذانیں 12:30 سے شروع ہوتی ہے. جس علاقے میں ہم لوگ رہتے ہیں 2 بجے تک تو بالکل سب ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو 1.5 گھنٹہ بند رکھنا ہے. میں مسجد میں جو جاتا ہوں 1 بجے اذان ہوتی ہے، خطبہ چالو ہوتا ہے، اس کے بعد 1 بجے بند، ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں. یا آپ کے علاقے میں ایک ہی مسجد 1 بجے ہوتا ہے، ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. تو کوئی بند رکھنا ضروری نہیں جمعہ تک. ایک غلط فہمی لوگوں کو یہ کہ جمعہ سے پہلے بزنس نہیں چلانا، پھر جمعہ کی نماز کے بعد دکان کھولتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. جمعہ سے پہلے کھلا رکھیے، ہاں اذان ہو جائے جمعہ کی تو بند کیجیے، جائیے بزنس بند کر کے نماز پڑھیے، آئیے پھر بزنس کھول لیجیے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. کسی نے ایک سوال کیا ہے، سوال عنوان سے متعلق نہیں لیکن ضروری سمجھتا ہے جواب دے دوں. کسی نے سوال کیا کہ سیلفی، آج کل سیلفی کے بہت کریز ہو چکا ہے اور خاص کر سیلیبریٹیز اسکالرز کے ساتھ بھی مرد اور خواتین گھیر لیتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ لوگوں کو نصیحت کریں. کسی نے سوال کیا سیلفی کے تعلق سے کہ آج کل لوگوں کو بہت کریز ہو گیا ہے، سیلیبریٹیز اسکالرز کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. تو بہرحال دیکھیے سیلفیز، یہ میں نے اس سے پہلے اس کی تفصیلات رکھی تھی. امریکن سائیکیٹرک ایسوسیشن کے ایک اسٹڈی کے اعتبار سے انہوں نے ایک سیلفی لینا اور سیلفی کریزی بن جانا، کریزی سمجھتے ہیں نا، سیلفیاں لیتے رہنا، اس کو ایک بیماری ڈکلیئر کر دیا ہے. سیلفیٹش بولتے ہیں اس بیماری کو. جو آدمی ایسا ہو جاتا ہے کہ سیلفی لیے بغیر اس کو بہت پرابلم ہوتی ہے. پہلے بولتے ہیں نا ہاتھ کھجا رہا، پیٹ کھجا رہا، پیٹ کھجا رہی تو پھٹ کے پڑ ہاتھ کا پیسہ آئے گا، ایسا کچھ تو بھی اس کو کھجاتا ہے، کیا نہیں پتا، اس کو پرابلم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ سیلفی لینے کے بعد ایک اس کی انگزائٹی، اس کے اندر کا وہ تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، اور پھر وہ سیلفی کے لیے الگ الگ موڈز، الگ الگ فیس، الگ الگ ایکسپریشنز دیتا ہے تاکہ وہ سیلفیز لے اور الگ الگ بیک گراؤنڈز کو چوائس کرتا ہے. تو یہ آفیشلی امریکن سائیکیٹرک ایسوسیشن کی طرف سے یہ ایک بیماری ڈکلیئر ہو چکی ہے جن لوگوں کو. اب یہ بیماری ہے، سمجھ جائیے آپ، مطلب اس کا
اس کی لت لگتی عادت ہے. اوائڈ کرنا ایک بیسٹ چیز ہے, یاد رکھیں, اوائڈ کرنا بیسٹ چیز ہے. اس کو نہ لینا ہی سب سے اچھا کام ہے, یاد رکھیں, اور اس سے بچنا ہی سب سے بہترین چیز ہے. الحمدللہ الحمدللہ یہ بہت اچھی چیز ہے, یاد رکھیں. میں نے پوری اپنی لائف میں آج تک سیلفی نہیں لی, اپنے فون سے نہ کسی اور کے فون سے, آج تک اپنی خود کے نہیں لی. میرے فوٹوز جو ایک بار لیے پتہ نہیں 2007-8 کے ہیں وہ ریکارڈنگز, وہی فوٹو ہر جگہ پیج تھے, کبھی میں نے چینج نہیں کیا آج تک. چونکہ آئی ڈی ہوتا ہے فوٹو, اس کو چینج کرنا ضروری نہیں. ہاں جب بال سفید ہو جائیں گے دھوکہ نہ ہو, بلکہ جب سفید والی ڈال دیں گے, ابھی کالے جب تک ہے تو چلنے دو. بلیک ہیئرس والی فوٹوز ہے پوری, وہ داڑھی بھی کالی ہے, مونچھ بھی سب کالا ہے, چلو جب سفید ہو گئے تو پھر چینج, چونکہ دھوکہ ہو جائیں گے ڈال دیں گے, بہرحال ابھی تو ضرورت نہیں. تو 8-10 سال سے سیم فوٹو کی ضرورت نہیں, میں نے نہیں کی, احتیاطاً. کبھی کبھار ضرورت پڑنے پر کھینچ لینا, سمجھ میں آ رہا ہے, فوٹوز آئی ڈی کے لیے ہوتا ہے نا, آئی ڈی دینا ہے وہ کسی کو فوراً جلدی سے, تو کھینچ لے. سیلفی کے بدلے سامنے کسی کو لینے لگا تو اور کلیئر فوٹو آتی, بہرحال. لیکن یہ ایک بیماری ہے. اب اس کا کریز اتنا ہو چکا ہے, اس لیول تک پہنچ چکی ہے کہ یہ بیماری ثابت ہو چکی ہے اور لوگوں کو ہو رہی ہے, یاد رکھیں. اور اتنا عجیب و غریب کریز کسی کو انتہا نہیں, عجیب و غریب کریز. اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے, یاد رکھیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے, اس کو اوائڈ کیجیے جب تک کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. ایز اے انفارمیشن آپ کو دینا ہے تو ٹھیک ہے, نیوز دینا ہے, کوریج دینا ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں, ایسے حالات یہاں چل رہا ہے, یہ ہوا ہے, میرے پیچھے دیکھیے اب یہ ہو رہا ہے, ٹھیک. لیکن اس کو ایز اے انجوائمنٹ تھوڑی دن آپ کریں گے, بعد میں آپ اس کو بہت زیادہ نقصان, اور حد یہ ہوگی کہ جھوٹ موٹ ہر چیز. پہلے تو یہ تھا ایسا کھینچتے تھے سامنے بٹھا کے, اب کیا ہوگا, کھانا کھا رہے, اچھا کھانا خود کا بھی نہیں ہو, کسی اور کا ہے, اچھا دکھا, سجاوا اچھا ہے, بھائی صاحب ایک فوٹو لے لو, وہ بھی بولتا چلو کھانے کے پیسوں سے ویسے ہی وصول ہو رہے پیسے اپنے, فوٹو لے لے, تو فوٹو لے لے. کسی کی گاڑی دکھی اچھی تو بولے مبارک ہو, تو خوش بھی ہو رہا, نہیں اسی کیا ضرورت ہے, ارے بھیا اس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے, وہ کسی گاڑی کے بازو کھڑا ہو گیا تھا. حالت دیکھیے آپ, سمجھے نا, مطلب یہ دنیا عجیب ہوگی. کسی نے جوک بھیجا تھا, ایک ڈاکٹر ایک خاتون سے پوچھتا آج ناشتے میں کیا کھائے, تو بولتی پیزا برگرز اور یہ اور وہ فلاں فرینچ فرائز, یہ وہ بولتا چپ یہ فیس بک اسٹیٹس نہیں ہے, سیدھے سے بولو, تو بولے خاگینہ روٹی. ہاں سمجھے آپ, فیس بک اسٹیٹس پہ یہ سب چلتا, ریئل لائف میں خاگینہ روٹی کھا کے آئے ہوئے. تو وہی حال ہو گیا ہم لوگوں کا, یہ کریز لے کر ڈوب رہا ہے, اور یہ بہت حد تک بڑھ چکا ہے, ٹھیک. اور اس کریز کا میں بھی 1-2 بار شکار ہو چکا ہوں, تو اب بچنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن لوگ چھوڑتے نہیں. حال ہی میں ایک سفر پہ گیا تھا, سفر میں اتنے مجھے چاہنے والے لوگ مل گئے کہ مرد تو مرد, عورتوں کی جھنڈ بھی آ رہے, فوٹو کھینچا رہے, روک روک کے پریشان. پھر سیکورٹی کو آواز دینا پڑا, ایئرپورٹ پہ تھا تو ان کو بولا تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہے مجھے, پھر وہ لوگ آ کے لوگوں کو پیچھے لے گئے. تو یہ کریزی ہو چکے ہیں لوگ اس معاملے. اب اس لیول تک کریزی کہ آپ بولیں گے فیض بھائی ایک میں اسنیپ لینا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ, اب ٹھیک ہے لے لو یار, آپ پیچھے بھاگ رہے, آ جاؤ کھڑے ہو. اب آپ ایسا کھڑے ہوتے بازو سے ان کے اہلیات کھڑے ہو جائیں گے, اسنیپ نہیں, سمجھے آپ, وتھ پلان کہ فیض بھائی تو فوٹو دیں گے نہیں. جنرلی یہ سوچ ہوتی ہے نا, دینی شخصیات نہیں دیں گے, تو میں ریکویسٹ کروں گا, اور تم پھر فوراً سمجھ رہے آپ کھینچنے سے ایک آگے کھڑے ہو. لیڈیز بھی نہیں چھوڑ رہے, برقعے میں آگے کھڑے ہو جا رہے ہیں, مطلب برقعے میں آگے کھڑے ہو رہے تھا, پیچھے کھڑے اپن کھینچ لیتے. اب کیا کرنا لوگوں کو, روکنا, باڈی گارڈ رکھنا ہے کہ بھائی ان کو روکو, سیلفیاں مت لینے دو, دور سے لیں گے. کیمرے اتنے اچھے کوالٹی کے آ گئے, دور دور سے کھینچ رہے. تو اب یہ کریز